اتنے بڑے نمبرز میں یہاں پہ موجود ہیں, بہت دور سے ٹریول کر کے آئے ہوں گے. مجھے لاس اینجلس 20-30 برس کے بعد آنے کا موقع ملا ہے, اور مجھے احساس ہے کہ ایل اے جو ہے اس کے ہیوج ڈسٹینسز ہیں. اینڈ اٹ آلسو ریمائنڈیڈ می آف دی پروگرام وی یوز ٹو واچ ان پی ٹی وی, چپس. آئی تھنک پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ نہیں, کیلیفورنیا ہائی وے پیٹرول. تو تھینک یو سو مچ فار آل آف یو. تھینک یو سو مچ فار دی آرگنائزرز آف دس کانگریگیشن اینڈ سیمینار, جس میں کامران صاحب ہیں, جس میں مسعود صاحب ہیں, جس میں ڈاکٹر طاہرہ ہیں, جو اسپانسرز ہیں ڈاکٹر رزاق, ڈاکٹر عدنان اینڈ آل ادرز جن کے مجھے نام نہیں پتا, عثمان صاحب. سو تھینکس فار آرگنائزنگ دس ہیوج کانگریگیشن. اچھا, نو فیو پوائنٹس آف ایڈمیشن. میں چونکہ سیاستدان نہیں ہوں, اور سیاستدانوں میں جس قسم کا ایک ایموشن ہوتا ہے, ان کے اندر ایک پیشن ہوتا ہے. پالیٹکس میں لوگ آتے بھی وہی ہیں جو بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں, تو وہ پیشن انسپائر کرتے ہیں. اور پاکستان میں چونکہ اردو کا ہمارا جو تمام بیانیہ اور نیریٹو ہے, اس میں بھی بہت زیادہ زور جو ہے وہ جرت کے اوپر ہے, بہادری کے اوپر ہے, پیشن پہ ہے, دلیری کے اوپر ہے. تو میرے میں اس قسم کی کوئی بھی کوالٹی جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. ٹھیک, میرا جو ڈسکورس آپ کے سامنے ہوگا وہ 2 پوائنٹس کے اوپر ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, اور ہمیں اگر اس میں سے نکلنا ہے وہ تو کیسے نکلنے کا طریقہ ہے, اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کا تعلق صرف اور صرف عمران خان کی ذات سے ہے, کیا اس کا تعلق پورے پاکستان سے ہے. آپ لوگ اس میں کہاں فٹ ہوتے ہیں, جو لوگ اپنے تئیں محنت کر کے, جنہوں نے اپنی ایک پروفیشنل شناخت بنائی ہے ایک ایسے ملک میں جہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے ان کو پرچی دلائی تھی, کسی نے ان کی سفارش کی تھی. انہوں نے اپنا راستہ خود بنایا, خواہ وہ فزیشین ہوں, وہ سرجن ہوں, وہ آئی ٹی ہوں, وہ آنٹرپرنر ہوں, وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہوں. تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کا زور بازو خود سے منوایا ہے. تو آپ کیوں اتنے ڈسٹرب ہیں, اور آپ پاکستان کا جو تلاطم ہے, جو وہاں کی ٹربولنس ہے, اس میں آپ کیسے جا کے فٹ ہو گئے؟ یہ سم کوسچنز ہیں جو میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں. ضروری نہیں کہ ہر سوال کو میں یہاں ایڈریس کر سکوں. کل رات کو آئی تھنک چینو ہلز واز دا پلیس جہاں ون آف دی امپورٹنٹ کمیونٹی ممبرز جو ہیں یہاں کے, ڈاکٹر رزاق کے گھر میں ایک ڈنر تھا. ڈنر میں اسپیچز بھی تھیں, باقی لوگوں نے اسپیچز کی. میں نے لوگوں سے وہاں پہ جو تھے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کل ہماری اسپیچ ہوگی, میری اسپیچ ہے, آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں اس میں کن ایشوز کو ایڈریس کروں. تو اس میں جو 4-5 ایشوز دہرائے, تو 15-20 لوگوں نے کویسچنز, لیکن اس میں سے جو 3-4 تھیمز ایمرج ہوتی ہیں, اس میں ایک تھیم یہ تھی کہ عمران خان کو جیل سے ہم کیسے نکالیں گے, ہاؤ ڈو وی برنگ آؤٹ عمران خان. عمران خان کو جیل سے کیسے نکالیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کیوں نہیں وہ سب کچھ کر پا رہی جو بہت سے لوگ یہاں پر ڈائسپورس میں یہ توقع کرتے ہیں یا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کرنا چاہیے. تو ایک سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے. وہ کیوں ہے وہ بھی میں اس کے اوپر کچھ کامنٹس کر سکتا ہوں. پھر یہ ہے کہ اگر بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس نکل آتے ہیں, حکومت ساری کی ساری جو ہے اس کو چیلنج کر دیتے ہیں, اور وہاں پر وہ ایک تبدیلی لے آتے ہیں, تو ایسا پاکستان میں کیوں نہیں جو ہے ہو رہا ہے. ٹھیک. اور پھر یہ کہ ہم جو پاکستانی امریکن ڈائسپوراز ہیں امریکہ کے اندر, ہمارا کیا رول ہونا چاہیے, ہم کیا کر سکتے ہیں اس سٹیج کے اوپر پاکستان کی مدد کرنے کے لیے. تو یہ اس میں سے ان 8-10-15 جو لوگوں نے سبمیشنز کی, یہ اس میں سے 4 قسم کے کویسچنز جو ہیں وہ میں نے آئیڈینٹیفائی کیے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ایڈریس کروں. اس وقت میرے حساب سے اٹس 8:28. مجھے کہا گیا تھا 30 منٹس میں وائنڈ اپ کریں. میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس کو 30 منٹس کے اندر 9 بجے سے پہلے ختم کروں. اور ہماری یہ بھی کوشش تھی کہ آفٹر دا اسپیچز, آفٹر دیز ٹاکس, آپ لوگوں کے ساتھ ایک Q&A ہو, تو آپ اپنے کویسچنز اپنے پاس رکھیے تاکہ وہاں پر جو ایک پینل ہے وہ آپ کے سوالات کا جواب دے سکے. کویسچنز بڑے امپورٹنٹ ہیں بیکاز جو ٹاپ ٹو باٹم ٹاک ہوتی ہے, جیسے کہ میں اس وقت کر رہا ہوں کہ میں پیڈسٹل پہ ہوں اور آپ لوگ میرے سامنے ہیں, یہ ایک لیس افیکٹو کمیونیکیشن ہے ایز کمپیئر ٹو جو فیس ٹو فیس ہوتی ہے, یہ جو ایک ڈائریکٹ بائیلیٹرل کمیونیکیشن ہوتی ہے جس میں ایک اسپیسیفک سوال جو ہے وہ ریز کیا جاتا ہے. تو یہ تو وہ ایک کانٹیکسٹ ہے. اب میں پہلا اس کوشچن کی طرف آتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کس طرح سے ممکن ہوگی.
اس کوشچن سے پہلے ایک اور اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے جس کا اکثر لوگ جواب نہیں دیتے. میں نے دیکھا ہی نہیں کسی کو وہ کوشچن اٹھاتے ہوئے کہ عمران خان جیل میں ہے کیوں. عمران خان کو جن لوگوں نے جیل میں ڈالا ہے ان کو عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا قطعی طور پہ کوئی شوق نہیں تھا. انہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے پہلے کئی مہینے پہلے عمران خان کو بار بار میسیجز بھجوائے اور کمیونیکیشن کی. ایک بڑی مشہور کمیونیکیشن وہ ہے جو واٹس ایپ کے ذریعے پھیلائی گئی جس میں کہا گیا کہ بھائی آپ 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے برطانیہ چلے جائیں, جمائمہ کے پاس چلے جائیں. مجھے یاد ہے میں نے اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا تھا بڑے کہہ کے مارتے ہوئے کہ بھائی وہ تو شادی ختم ہو چکی, اب جمائمہ کے پاس کیسے چلے جائیں. پاکستانی مائنڈ میں ہے کہ بیوی 20 سال سے بھی نہیں ہے بیوی, لیکن پھر اس کے پاس جا کے آپ رہنا شروع کر دیں. وہ ان کی اپنی تھنکنگ. لیکن عمران خان کو جتنی بھی آپشنز دی گئیں, فار انسٹنس عمران خان کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا آن 2 نومبر 2022, تو وہ کوئی مذاق نہیں تھا. اور ایک پاکستان کے اندر ایک کامن پارلنس ہے, وہ کہتے ہیں جی جو بندہ مرا نہیں وہ کہتے ہیں اس کو ڈرانے کے لیے گولیاں ماری. کوئی اگر حامد میر صاحب کو گولیاں لگیں ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی فارچونیٹلی, وہ کہتے ہیں وہ ڈرانے کے لیے ماری ہیں, اگر مارنا ہوتا تو مار ڈالتے. لیکن نہیں, عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا وہ ڈیسائیڈڈلی ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی, اور وہ جو قاتل تھا وڈ بی اسیسن تھا. اگر وہاں پر ایک پی ٹی آئی کا ورکر جس کا بدقسمتی سے مجھے بھی نام یاد نہیں ہے, کچھ آپ کو برقی صاحب نام تو نہیں یاد اس لڑکے کا جس نے چھلانگ, معظم رائٹ, تو جب اس نے چھلانگ لگائی تو اس نے اس کا جو گن تھی اس کو تقریباً 1.5 فٹ نیچے کر دیا. اگر وہ 1.5 فٹ اس کو نیچے نہ کرتا تو وہ اسٹریٹ اوپر, یعنی وہ ادروائز جو میٹل کی بیریکیڈ تھی اس پہ جا کے بلٹس لگی, ادروائز وہ عمران خان کے اوپر لگنی تھی, چھاتی پہ لگنی تھی, چہرے پہ لگنی تھی. تو دیٹ واز اے کلیئر کٹ اسیسینیشن اٹیمپٹ. اب اگر عمران خان اس طرح کا ہوتا, آج سے 20-30 سال پہلے کسی نے کتاب لکھی تھی امریکن آتھر نے, آئی تھنک اسکاٹ پیک ان کا نام تھا, روڈ لیس ٹریولڈ, یعنی عمران خان ہیز آلویز ٹریولڈ اے روڈ لیس ٹریولڈ. اگر عمران خان کی اس قسم کی تھنکنگ ہوتی جس طرح کی تھنکنگ اکثر پاکستانی پولیٹیکل ایلیٹ کی ہے, اور انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ بھئی یہ تو مجھے, اب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ایریڈیکیٹ ہی کر دیں, قتل ہی کر دیں, تو وہ اسٹریچر پہ ہی شوکت خانم ہاسپٹل سے نواز شریف کی طرح ایک ہیلی کاپٹر میں, ان کے پاس بہت بہتر آپشن تھی, زیادہ ریئلسٹک آپشن تھی کہ وہ برٹن چلے جاتے کہ اس کا اب یہاں پر علاج نہیں ہو پا رہا, یہ فریکچر اس قسم کے ہیں, اور اس کے بعد اپنی پالیٹکس کو وہاں سے کنٹینیو کرتے. بٹ عمران خان نے کانشیس ڈیسیجن یہ لیا کہ اگر میں فیلڈ چھوڑ دوں گا, یہ ان کی اسمپشن ہے, میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں, کیونکہ میں عمران خان, نواز شریف اور باقی پولیٹیشنس کو ایک لیول پہ نہیں دیکھتا. میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان برٹن چلے بھی جاتے تو ان کی پالیٹکس کمزور نہیں ہونی تھی. یہ اور بات ہے کہ 99.99% پاکستانی جن سے میری بات ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہیز ٹیکن دا رائٹ اسٹیپ بائی ہولڈنگ آن دا فیلڈ, کہ وہ وہیں پہ ٹھہر گئے. عمران خان نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, میں فیلڈ چھوڑوں گا نہیں, میں یہاں کھڑا ہو کے مقابلہ کروں گا اور میں انہیں فورس کروں گا ٹو ایکسپٹ مائی پوائنٹ آف ویو. اب فورس تو کروں گا پوائنٹ آف ویو, لیکن عمران خان از ناٹ اے ملیٹنٹ, عمران خان از ناٹ اے جہادی, عمران خان ڈزنٹ ہیو این آرمی, عمران خان کے پاس کوئی ایم کیو ایم کی طرح کی ملٹری فورس نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ٹی ٹی پی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ٹی ایل پی نہیں ہے, عمران خان کے پاس کوئی جمعیت اسلام کی طرح کے گینگز نہیں ہیں, اسلامی جمعیت طلبہ کا طرح ایک فیکشن بھی نہیں ہے عمران خان کے پاس. سو عمران خان's بیٹل گراؤنڈ was the constitutional and the legal framework of Pakistan. So عمران خان کی انسسٹنس یہ ہے کہ میں ایک سیاستدان ہوں, میں ایک ڈیموکریٹ ہوں, میرا کام یہ ہے کہ میں نے لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے, میں نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, میں نے ان کو 4 صوبوں میں, یہ 6 ریجنز جو ہیں پاکستان کے, میں نے ان کو ایک نقطے کے اوپر اکٹھا کر دیا ہے, اور آپ کو مجھ سے نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت. سو عمران خان کی ساری پالیٹکس کی اسمپشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل ڈھانچہ ایگزسٹ کرتا ہے جیسا کہ امریکہ کے اندر کرتا ہے. اگر امریکہ کے اندر یہ ڈھانچہ ایگزسٹ نہ کرتا ہو تو آپ لوگ سب جا کے زائنسٹ لابی کی موجودگی میں سڑکوں پہ جا کے فلسطینی یہاں مظاہرے نہ کریں, ساروں کو وہ مار ڈالیں, ساروں کو جیل میں ڈال دیں, دوبارہ کوئی نظر ہی نہ آئے اگر پاکستان والی صورتحال ہو. تو عمران خان کی بھی پری سپوزیشن وہ ہے جو آپ کی پری سپوزیشن ہے کہ ہم امریکہ میں بیٹھ کے امریکن امپیریلزم کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, جو پروفیسر جیفری سیک کی اسمپشن ہے, یا اور جتنے امریکن اکیڈیمکس ہیں جو دن رات ہر اپنے انٹرویو کے اندر امریکہ کی فورن پالیسی کو اسٹرانگسٹ پاسبل ورڈز میں کرٹیسائز کرتے ہیں اور لوگ ان کو سنتے ہیں, کیونکہ اسمپشن یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنے کی اجازت ہے, ہم ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل فریڈم کے فریم ورک میں آپریٹ کرتے ہیں. سو عمران خان کی بھی اسمپشن تھی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل فریم ورک ہے, میں اس کانسٹیٹیوشنل لیگل فریم ورک کے اندر میں کھیل رہا ہوں, میں اس کے اندر, اور یہی ہے کہ انہوں نے پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ توڑ دی, خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ توڑ دی, بیکاز انہوں نے کہا کہ ود ان دیٹ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک, جہاں کانسٹیٹیوشن کے کہتا ہے کہ جب اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو آپ کو 90 دن کے اندر انتخابات کر رہے ہیں,
ठीक। अब दूसरी साइड से क्या हुआ, दूसरी साइड जो चाहती थी कि इमरान खान चला जाए कम से कम 2 साल के लिए, ताकि हमने पॉलिटिकल फील्ड को मैनेज करने के जो भी अपने अहदाफ हासिल करने हैं, जो 100% हमें क्लियर भी नहीं है। अगर आप सब भी लोगों को सुने, मैंने सब लोगों को सुना है जो पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है पाकिस्तानी कमेंटेटर में, कम से कम मीडिया में बिल्कुल नहीं है, कि ये जो प्रेजेंट रजीम है, शरीफ जरदारी आसिम रजीम है, इनके एक्चुअल स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं क्या, ये क्या चीज जो है अचीव करना चाहते हैं जिसके लिए उनको वक्त चाहिए, ये क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अभी वो नरेंद्र मोदी को डेस्परेटली बुलाना चाह रहे हैं, जो इसका एससीओ का जो समिट है हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स का, तो ये क्या करना चाहते हैं, ये कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ, ये क्यों समझते हैं कि इमरान खान जो है इनके रास्ते में रुकावट है। सो एक साइड चाहती है और चाहती थी कि इमरान खान फील्ड खाली कर दे ताकि वो पॉलिटिक्स को मैनेज कर लें, दूसरी साइड ने कहा कि नहीं, मैं फील्ड खाली नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे स्ट्रगल करूंगा। एंड दैट वाज व्हाई इन द एंड उन्होंने 2-3 चीजें की। उनको ये अंदाजा हो गया कि अगर हम इलेक्शन करवाएंगे 2023 के अक्टूबर में, तो इलेक्शन हो जाने चाहिए थे एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द कन्वेंशन, वो तो होने ही थे, कोई तरीका नहीं था। अगर तो उस इलेक्शन से जान छुड़ाने के लिए और इमरान खान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने May 9 किया। ठीक, अब अनफॉर्चुनेटली जब May 9 हुआ तो पीटीआई की अपनी जो लीडरशिप थी उसमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो कम से कम अगले 48 या 72 घंटों तक ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकी कि हुआ क्या। उनमें से मैंने बहुत से लोगों को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को एक सेंस ऑफ गिल्ट में देखा कि हाँ, दरअसल हम इधर चले गए मुजाहरा करने, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारा प्लान था प्रोटेस्ट करने के लिए कि जीएचक्यू पे चले जाएंगे, कोर कमांडर्स के घर के बाहर चले जाएंगे। ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस को पता था कि उनके ये प्लान्स हैं, और नोइंग फुली वेल कि उनके ये प्लान्स हैं, उन्होंने उनके उन प्लान्स को ट्रिगर किया विद देयर काउंटर प्लान्स, ताकि वो पीटीआई को, इमरान खान की पार्टी को डीलेजिटिमाइज करें, बिकॉज उनके पास कोई और तरीका नहीं था। दे वर कन्फ्रंटेड बाय अ पॉलिटिशियन जो कहता था कि मैं मिलिटेंट नहीं हूं, फौज मेरी है, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपने चलना है एज पर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी साइड जो थी उसको इमरान खान ने मजबूर कर दिया कि वो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हर बैरियर को उन्होंने क्रॉस किया, नोइंग फुली वेल कि इजिप्ट में रवा का जो मैसेकर है, जहां पर ऑफिशियल फिगर मेरा ख्याल इजिप्शियन गवर्नमेंट का है कि 700 लोग एक दिन में उन्होंने कत्ल किए, और ये लोग बैठे हुए थे। ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई हमला आवर थे किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बाहर, ये तो सड़कों पे बैठे हुए थे पब्लिक स्क्वायर में, और उन्होंने इनको हटने का कहा, वो नहीं हटे, उन्होंने मैसेकर कर दिया उनका। लेकिन जो प्राइवेट एदाद शुमार हैं इजिप्शियन ऑपोजिशन के, वो कहते हैं कि 3000 से 7000 लोगों को एक दिन के अंदर, चंद घंटों के अंदर जो है इजिप्शियन मिलिट्री ने उनका कत्लेआम किया। मैं अक्सर ये स्पीचेस सुनता हूँ जहाँ मैं जाता हूँ, और मैं वीलॉग्स में भी बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, जिसमें बहादुरी, जुर्रत, दलेरी मुसलसल एम्फसाइज की जाती है। मैं हर वक्त ही सुनता है। अगर दलेरी ही हर पॉलिटिकल मसले का हल होती तो 40,000 लोगों का जो कत्लेआम ज़ायनिस्ट ने किया है गाज़ा में, और पूरी दुनिया खड़ी उसको देख रही है, अगर खून देने से, कुर्बानी देने से, खड़े रहने से, बहादुरी से ही सॉल्यूशंस निकल आते होते, तो फिर गाज़ा का सॉल्यूशन कोई ना कोई अभी आपके सामने निकल आया होता, लेकिन नहीं निकला। सो यस, दलेरी का अपना एक मुकाम ज़रूर है, लेकिन रैशनैलिटी जो है, प्रैग्मैटिज्म जो है, वो मैटर करती है। अगर बहादुरी मैटर करती होती, इजिप्शियन ऑपोजिशन जो थी, जो इस्लामिस्ट थे, मूर्सी के जो फॉलोअर्स थे, जिन्होंने 63% से इन 2 पार्टीज ने इलेक्शन जीता हुआ था, उनसे एक कूडेटा करके एक ज़बरदस्ती उनसे हुकूमत छीनी गई। अगर उनका पॉलिटिकल राइट मैटर करता होता तो फिर उनका कत्लेआम नहीं हो सकता। और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर उर्दू ज़राए इब्लाग की थिंकिंग है, तो फिर इस कत्लेआम के बाद तो फिर इसे कहते हैं रेट्रीब्यूशन हो जानी चाहिए थी। फिर 10-12 साल से तो जनरल सिसी की हुकूमत को वहाँ नहीं बैठना चाहिए था। सो मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपसे जो एक पॉइंट है जिसको इफ यू कैन टेक होम इज कि इट इज़ नॉट ओनली द करेज और द ब्रेवरी और द वैलियंस कि जी हम खड़े हो जाएंगे, हम खड़े हैं, हम पीछे नहीं हट रहे, इससे कोई सोल्यूशन जो है वो नहीं निकलते। सोल्यूशन निकलने के लिए आपको तदबीर भी चाहिए, प्रैग्मैटिज्म भी चाहिए, और जनरली स्पीकिंग उसकी खासी कमी रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं रही है। अभी मैं चंद मिनट्स में उसकी तरफ आने की मैं जो है वो कोशिश करता हूँ। दूसरा जो गोल था रजीम का, वो गोल ये था कि वो चाहते थे कि इलेक्शन वो एक ऐसे वक्त में करवाएं जब उनकी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डोमिनेशन हो जाए।
ہماری ایسی بریفنگس ہوتی رہی, ایسی بات چیت بھی ہوتی رہی پاکستان کے ادارے کے لوگوں کے ساتھ. وہ عمر عطا بندیال, اعجاز الاحسن, مظاہر علی اکبر نقوی, منیب اختر, ان تمام جو سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز تھے جب عمر عطا بندیال تھے, یہ ان سے بڑے نالاں تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, وہ عمر عطا بندیال کی کورٹ نہیں ہونے دیتی. ایک ایسی میری پوائنٹڈ ڈسکشن بھی ہوئی کہ میں نے کہا اسی کورٹ سے تو آپ نے عمران خان کی حکومت 9 اپریل کو ختم کروائی تھی, تو اب آپ کو کیوں لگتا ہے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ اس وقت یہ ہمارے کنٹرول میں تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کتنا پاپولر ہے, اس نے جو اپنے جلسے کیے, ان ادر ورڈز عمران خان اسٹڈی کر رہا تھا, جب پتہ لگا کورٹ نے وہ دیکھا, they got convinced that he is a legitimate leader اور ہمیں اس کا مزید راستہ نہیں ہونا. عمر عطا بندیال کورٹ جو تھی ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی. دیٹ از وائی وہ قاضی فائز عیسیٰ کورٹ کی طرف جانا چاہتے تھے بفور دے کوڈ ہولڈ دی الیکشن. اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو خطرہ محسوس ہوتا تھا, اور جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں بنے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ, نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس نہیں آئے. تو یہ میں نے آپ کو ایک براڈر پکچر دی ہے. تو عمران خان اچھا, اب جب آپ یہ کوشچن اٹھاتے ہیں کہ عمران خان جیل سے کیسے آئیں گے, تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جن سیٹس آف سرکمسٹانسز اینڈ پولیٹیکل کنڈیشنز سرکمسٹانسز سے عمران خان جیل میں ہیں, جب تک ان سرکمسٹانسز کے اندر کوئی کوالٹیٹیو چینج نہیں ہوتی, اتنی دیر تک تو عمران خان جیل سے نہیں آ سکتے. دس از اونلی لاجیکل. am I clear on this logical point? کوئی چانس ہی نہیں ہے. there is no chance unless. اب وہ کوالٹیٹیو چینج جو ہے وہ کس طرح سے آئے گی؟ ایک اس کا فلمی قسم کا سین ہے جس کو ڈریم سین ہے لوگوں کا. وہ یہ ہے کہ 22 اگست کو جو جلسہ ہوتا جو کینسل کرا دیا گیا, یا جو 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا, اس میں ایک بہت بڑا بکھرا ہوا کراؤڈ جو ہے وہ ترنول میں گئی لاکھ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک کراؤڈ ہو, جو ایک طرف سے پنجاب سے آئے, ایک طرف سے خیبر پختونخوا سے آئے, اور اس کے بعد وہ اڈیالہ جیل کی طرف چلنا شروع کر دے, اور وہ اڈیالہ جیل کے باہر آ کر کہے کہ عمران خان کو رہا کرو, اور یوں عمران خان کی رہائی حکومت مجبور ہو جائے. ان ادر ورڈز بنگلہ دیش ماڈل. ٹھیک, اب یہ ٹھیک ہے, یہ ہے بڑا رومانٹیسائز ورژن ہے فلم کی حد تک, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ پریکٹیکلی ہو نہیں سکتا. بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہوا نہیں ہے. یہ ایک ادر مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جب تک بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت 2009 سے 2024 تک ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہی تھی, پاکستان کے انگریزی کے اخبارات ڈان اور ٹریبیون بنگلہ دیش کی حکومت کی اکنامک کامیابیوں کے اوپر روز اپنے آرٹیکل لکھ رہے تھے. پاکستان کے ٹیلی ویژن پروگرامز میں افواج پاکستان اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو لوگ بولنا چاہتے تھے وہ کہتے تھے دیکھیں جی بنگلہ دیش میں چونکہ فوج کنٹرول میں آ گئی ہے, اس کی بنگلہ دیش میں بہت زیادہ پروگرس ہو گئی ہے. اصل حقیقت یہ تھی کہ بنگلہ دیش کو انڈیا چلا رہا تھا ود اے ویری اسٹرانگ آرم اینڈ ہولڈ, اور سارا کا سارا جو مینجمنٹ کنٹرول تھا حسینہ کے پیچھے, طاقت کھڑی تھی شیخ حسینہ کے پیچھے, وہ ہندوستان کی تھی. اور 2009 سے 2024 کے درمیان میں شیخ حسینہ, اس کی انٹیلیجنس نے along with the بنگلہ دیش آرمی, سیکیورٹی اپریٹس اینڈ پولیس, ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا. 2-3 دفعہ تو بڑے میسو مظاہرے ہوئے. فار انسٹنس جب انہوں نے جماعت اسلامی کو قلعدم کرا دیا اور انہوں نے 100 کے قریب لوگوں کو پھانسی دی, جب 5-6 جماعت اسلامی کے کی لیڈرز کو بنگلہ دیش میں پھانسی دی گئی تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, بہت مظاہرے ہوئے. صرف چند دنوں کے مظاہروں میں مجھے یاد ہے 200 سے زیادہ جماعت اسلامی کے کارکن اور لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہلاک ہوئے تھے. اس کے بعد بھی مظاہرے ہوتے رہے. اس کے علاوہ ان کے پاس ایک سیکرٹ سروس تھی جو لوگوں کو اٹھا لیتی تھی. بنگلہ دیش میں پاکستان ہی کی طرح بہت بڑی تعداد میں مسنگ پرسنز بھی تھے. سو جو لاوا پھٹا ان کا جا کے جون 2024 میں, وہ لاوا 15 سال سے پک رہا تھا. لیٹس بی نو مس انڈرسٹینڈنگ. اگر پاکستان کے لوگوں کو پتہ نہیں چلا تو یہ ہمارا قصور ہے, یہ ہمارے ذرائع ابلاغ کا قصور ہے, بیکاز ہم ایسے ہی ایک جذباتی قسم ان کا جب پھٹا اس لیے کہ وہاں ایک نئی جنریشن پیدا ہو گئی ہے جو 1995 کے یا 1990s کے بعد پیدا ہوئی ہے, جس کو جابز نہیں مل رہی ہیں. اس کے درمیان میں جب کوٹے کا مسئلہ آیا, اکانومی کووڈ کے بعد ٹھیک پرفارم نہیں کر رہی اتنی اچھی طرح سے جتنی پہلے پرفارم کر رہی تھی, اور تو جب وہ لاوا پھٹا تو وہ یوتھ کا ایک لاوا پھٹا. وہ کسی پولیٹیکل پارٹی اور لیڈرشپ کا لاوا نہیں پھٹا, وہ در حقیقت بنگلہ دیش کی ینگر جنریشن کا لاوا پھٹا. اور ابھی بھی جوری از آؤٹ, بیکاز ہندوستان کھڑا ہے عوامی لیگ کے ساتھ, اور دوسری طرف سے طاقتیں کھڑی ہیں BNP کے ساتھ جو
خالدہ ضیاء کی گورنمنٹ ہے, اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ موومنٹ نے جو پولیٹیکل چینج لائی ہے اس کو ون اور دی ادر پولیٹیکل پارٹی ہائی جیک کر لے. سو اس کو بھی مائنڈ میں رکھیں کہ یس, جب لوگ بنگلہ دیش ماڈل کی بات کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہوا وہ بھی نہیں پتا, اس کے آگے کیا ہونا ہے اس کے بارے میں بھی ٹھیک طرح سے نہیں پتا کہ ان کو عوام کو بنگلہ دیش کے اس کے ریزلٹس مل بھی سکیں گے کہ نہیں مل سکیں گے. پاکستان میں ابھی وہ صورتحال ہے ہی نہیں. یعنی اب اگر اسمپشن یہ ہے کہ ایک کراؤڈ جاتا ہے اور عمران خان کو زبردستی بزور شمشیر وہاں سے رہا کر رہتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پھر سارا سسٹم آف گورنمنٹ کلیپس کر جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کلیپس کر جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ کے اندر تبدیلیاں آ جائیں گی, انٹیلیجنس میں آ جائیں گی. دس از پریسائزلی واٹ ہیز ہیپنڈ ان بنگلہ دیش, جہاں پر انٹیلیجنس کے چیف کو پکڑ لیا گیا ہے, جہاں پر ججز کو سپریم کورٹ کو نکال دیا گیا ہے, الیکشن کمیشن کو چینج کر دیا گیا ہے, یونیورسٹیز کے چانسلر چینج ہو گئے. تو پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسا ہمیں پیلپیبل چیز نظر نہیں آتی. سو دین واٹ کین ریئلسٹک آپشن کیا ہے کہ پاکستان میں کیا چیز ہو سکتی؟ پاکستان میں جو چیز ہو رہی ہے اسے امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور عدالتی جو یعنی اس کا ریئلسٹک سیناریو یہ ہے کہ جو کورٹس کی اسٹرگل ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اچھا ایک چیز بہت انٹرسٹنگ ہے, شاید آپ نے احساس نہ کیا ہو, جہاں عمران خان کے اوپر 200 کے قریب کیسز بنائے گئے ہیں وہاں عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے کوئی 500 پٹیشنز بھی ڈالیں فائٹ کرنے کے لیے. یہ پاکستان کی 77 برس کی تاریخ کی سب سے بڑی قانونی کانسٹیٹیوشنل لیگل بیٹل ہے, جس میں ہر لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ کو عمران خان کے وکلا نے چیلنج کیا ہے. ہر کیس میں, عدت کا کیس ہو, سائفر کا کیس ہو, دہشت گردی کا کیس ہو, مئی 9 کا کیس ہو, جلسہ نہ کرنے کا کیس ہو, ہر جگہ عمران خان کی اپروچ کیا ہے کہ دے ناک دا ڈورز آف دی ہائی کورٹس, دے ناک دا ڈورز آف دی سپریم کورٹ, کریٹنگ اے چیلنج فار دی ادر سائڈ کہ انہوں نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ پروگرس ہے کورٹس کے تھرو, جس میں خاصی پروگرس ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 جج صاحبان نے جب خط لکھا سپریم کورٹ کو اگینسٹ دی انٹیلیجنس ایجنسیز, یہ ایک بہت بڑا واٹر شیڈ ایونٹ تھا پاکستان کی جوڈیشل لیگل ہسٹری کا. اور اس کے بعد باقی بھی پھر جو لاہور ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, جو سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, جو اے ٹی سیز ہیں, ان کو بھی ہمت ہوئی کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ڈیفائنس کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں بھی تھوڑی سی ہمت جو ہے وہ کرنی چاہیے. ایک تو یہ راستہ ہے. پھر اور یہ کہ اس کے بعد ریلیز ہوں, جلسے ہوں, جیسے 8 ستمبر کا اگر جلسہ بہت کامیاب ہوتا ہے, بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ ایک ڈیمانڈز کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں لیگل پروسیس کو, کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو اسٹرینتھن کرتی ہیں, یہ دباؤ ڈالتی ہیں رجیم کے اوپر, انہیں مجبور کرتی ہیں کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ریٹریٹ کریں. اور اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ 2024 کے الیکشنز, میں نہیں کہہ رہا کہ ڈیفینیٹلی نکلے گا, لیکن خاص کر کے اگر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب چلے جاتے ہیں, جو بھی خاصا لگ رہا ہے کہ ان کا جانا جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے, اور منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں, جو بائی دا وے اس وقت منصور علی شاہ صاحب از ان یونائٹڈ اسٹیٹس, اگر ابھی پہنچے نہیں ہیں تو پہنچ رہے ہیں. ہی اسپیکنگ ایٹ ییل یونیورسٹی, ہی ول اسپیک ایٹ ادر امریکن یونیورسٹیز, اور پاکستانی امریکنس کو وہاں پہنچنا چاہیے جہاں جہاں ہیں, اور ان سے کویسچن پوچھنے چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں, ہمیں ایکسپلین کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس سے ایک پریشر ان کے اوپر پڑے گا. تو یہ سارا جو پروسیس ہے کورٹس کا, ریلیز کا, جلسوں کا, یہ پاکستان کی پریزنٹ رجیم کو, شریف زرداری عاصم رجیم کو سٹیپ بائی سٹیپ ریٹریٹ کے اوپر مجبور کر سکتا ہے. اس سے زبردست خوبصورت بات ہو نہیں سکتی. یہ ہو نہیں رہی, یہ ہوئی نہیں ہے, بیکاز اگلی سائڈ ابھی تک یہ ٹھیک طرح سے, کیونکہ اگلی سائڈ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم عمران خان کو جیل میں رکھ کے, پاکستان تحریک صاحب کو سپریس کر کے, کنٹرول کر کے, اور اکنامک کنڈیشنز کو امپروو کر کے ہم مزید 1-2 سال جو ہے وہ نکال لیں گے. ان کی تھنکنگ یہ لگتی ہے. اس تھنکنگ میں ان کی یہ بھی تھنکنگ ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے پورے ہفتے سے بڑی محنت کر رہے ہیں کہ نریندر مودی نہیں تو کم از کم کوئی ہندوستان کا بہت بڑا ڈیلیگیشن جو ہے وہ ایس سی او کا سمٹ اٹینڈ کرنے آ جائے. بہت کم لوگ پاکستان کے اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے کیا. میں نے اس کے اوپر 2 ویلاگ کیے ہیں, اس کو دیکھتا کوئی نہیں ہے اس کو. وہ سب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ دینا میں, جیلم میں, سہاوا میں بہت بڑا ایک جلسہ نکلا تھا, وہاں اتنی پٹائی ہوئی, اتنے لوگ گرفتار ہو گئے. مور انٹرسٹڈ ان دس کہ کس قسم کے نعرے لگے. لیکن یہاں پہ گیم یہ ہے, اگر پی ڈی ایم 2 ہندوستان کو میننگ فل طور پہ انگیج کرتے نظر آتی ہے, اگر انڈیا کا فورن منسٹر ایک اچھے آپٹکس کے ڈیلیگیشن کے ساتھ اسلام آباد میں آتا ہے, 2-3 ٹی وی کے انٹرویو دیتا ہے, پازیٹیو آپٹکس بن جاتے ہیں, تو پی ڈی ایم کو بریدنگ سپیس ملے گی, بیکاز دے ول پٹ دس ایز این اچیومنٹ
in Washington, in London and in Brussels کہ دیکھیں ہم نے ہندوستان کو میننگ فل طور پر انگیج کر لیا ہے، جو در حقیقت ویسٹ کے انسٹیٹیوشنز کی پرنسپل ریکوائرمنٹ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو اپنے اندر سپیس دے، کیونکہ پاکستان واحد کنٹری ہے چائنا کے ویسٹرن ہیمسفیئر کے اوپر جہاں پر چین کو بریدنگ سپیس ملتی ہے. ایسٹ پہ چین کو ایک پورے سسٹم آف اسٹیٹس کے ذریعے ویسٹ نے کنٹین کیا ہوا ہے. اگر پاکستان میں انڈیا کی پریزنس ہوتی ہے تو چین کی بریدنگ سپیس پاکستان سے ریڈیوس ہو جاتی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجک گول ہے. یہ چاہتے ہیں انڈیا ان کو انگیج کر نہیں رہا، بٹ یہ اس کے اوپر بڑی محنت کر رہے ہیں. تو اس کو بھی آپ کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے، ٹھیک، کہ یہ ان کی گول ہے. اب اس میں آ جاتے ہیں کہ کیا 2024 کے الیکشن ریزلٹس واپس ملتے ہیں؟ میری الیکشن ایکسپرٹ سے جو بات ہوتی ہے ان کا خیال ہے کہ نئے الیکشن کا جو مطالبہ ہے یہ تو در حقیقت GHQ چاہتا ہے کہ PTI یہ مطالبہ کرے نئے الیکشن کا، جو کئی PTI کے لیڈرز اور محمود خان اچکزئی نے کیے ہیں مطلب اپنی پریس کانفرنسز کے اندر، بیکاز نئے الیکشن کو وہ بڑی آسانی سے ایک نئے طریقے سے مینیج کر لیں گے. پچھلا الیکشن ان کے گلے میں پھنسا ہوا ہے. جو بہت اچھے وکیل ہیں اور جو بہت اچھے الیکشن کے آبزرور ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو 2024 کا الیکشن ہے اسی الیکشن کے ریزلٹس کے اوپر فائٹ کرنا چاہیے اسٹیپ بائی اسٹیپ، کیونکہ وہاں سے زیادہ بہتر ایک راستہ جو ہے وہ ڈیفائن ہو سکتا ہے. اب میں آ جاتا ہوں اس آخری چیز کے اوپر کہ ویئر دی پاکستانی امریکن ڈائسپورا فٹس ہیں. اچھا دیکھیں کوئی ڈائسپورا پاکستانی امریکن ڈائسپورا از اے ویری امپورٹنٹ component of the Pakistani nation, not the nation state but the nation. اور کوئی اور ڈائسپورا اتنا ویل پلیسڈ نہیں ہے، بیکاز جو لوگ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں آئے وہ بائی اینڈ لارج پروفیشنل بیک گراؤنڈس کے ساتھ آئے. وہ بہت بڑی تعداد میں فزیشینس تھے، وہ انجینئرس تھے، وہ IT ایکسپرٹ تھے، انہوں نے MBA کیا ہوا تھا، وہ انٹرپرینیور اسپرٹ کے تھے. وہ آئے بھی ایک ایگیلیٹیرین معاشرے کے اندر، ایک ایسا معاشرہ جو آپ کو اجازت دیتا تھا کہ آپ اپنی محنت سے اوپر جا سکتے ہیں. England is not like that. Australia is not like that. New Zealand is not like that. Europe is not like that. وہ خاصی ڈفرینٹ قسم کی ان کے سوشل اسٹریٹیفیکیشن یا اسٹرکچر. تو پاکستانی امریکن ڈائسپورا میں بہت کچھ اچیو کیا ہے. فار انسٹنس جو ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ تھی جو ہاؤس کی فارن افیئرس کمیٹی کے سامنے ہوئی، یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی نے ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ٹاپ آفیشل کو اس کو ایک انہوں نے میٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا. اس کے بعد جو HR 901 تھا جس میں 368 ورسز 7 ووٹ پڑا، یہ تو مجھے ابھی میں نے ایک ریپبلکن لابسٹ کا انٹرویو کیا تھا چند ہفتے پہلے، تو اس نے کہا کہ ہماری اتنی پولرائزیشن ہے کہ کسی بھی ایشو پہ ریپبلکن ڈیموکریٹس اکٹھے نہیں ہوتے. تو اس ایشو پہ اکٹھے ہونے کا بھی بڑا امپورٹنٹ میسج ہے. دیر آر سم تھنگ لائک 40,000 کنگریشنل اسٹافرز. ہر کانگریس مین جو ہاؤس ممبر ہاؤس ہے اور سینیٹر ہے اس کے پاس تقریباً 100 110 120 کانگریشنل اسٹافر ہوتے ہیں پیڈ بائی دا US ٹیکس پیئر. اور جو ڈیسیجن انہوں نے اس وقت کیا ووٹ کا، دیٹ واز بیسکلی دی سم ٹوٹل آف دا سمری جو ان کے سامنے ان کے کانگریشنل اسٹافر نے رکھی. تو دیٹ واز اے ہیوج سکسیس آن دی پارٹ آف دی پاکستانی امریکن ڈائسپورا کہ انہوں نے امریکن کانگریس کو ایک حقیقت ماننے پر انہوں نے مجبور کر دیا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ اچیومنٹ تھی. اس اچیومنٹ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جب آگے پولیٹیکل اسٹرگل ہم کرتے ہیں. اچھا اب ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ پاکستان کی حکومتوں نے پاکستانی امریکن ڈائسپورا کو گزشتہ 50 برس میں 40 برس میں 1960-70 سے اپنے نیرو مقاصد میں استعمال کیا. ہمیں F-16 کے پارٹس نہیں مل رہے، ہمارے F-16 رک گئے ہیں، کشمیر کے اوپر ہم نے فلاں ریزولوشن پاس کرنا ہے. وہ تمام چیزیں جن کا پاکستانی قوم کی زندگی اور مستقبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، جو بہت لمیٹڈ چیزیں تھیں، خرچہ کیا پاکستانی امریکن کمیونٹی نے. کانگریس مین سینیٹر کو اپنے گھر بلایا، ان کی فنڈ ڈونیشن کی، اپنا خرچہ کیا، ہزاروں ڈالر لگا دیے، اور فائدہ کن کو پہنچایا؟ ڈپلومیٹس نے اپنی رپورٹیں لکھی. جو ایمبیسڈر کونسل جنرل تھے جو ہیں انہوں نے لکھا جناب کہ میں نے فلاں چیز کے لیے ڈنر کروا دیا کانگریس مین کا، سینیٹر کا. تو بیسکلی انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. اب ہمیں اتنا شعور پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ سارے ڈپلومیٹس بیچارے تو شریف زرداری آصم رجیم کے نمائندے ہیں، ان کی تو کوئی ریاست کی اپنی حیثیت ہی نہیں ہے. تو پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے اس نے گزشتہ 2 برس میں ایک بہت بڑا امریکہ کے اندر پولیٹیکل جرنی جو ہے وہ انہوں نے کور کیا، انہوں نے ٹریول کیا. اور یہ اس کا بہت بڑا رزلٹ ہے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کو اپنی پولیٹیکل امپورٹنس کا انہیں احساس جو ہے
وہ ہو گیا. اچھا اب نمبرز پہ نہ جائیں, ٹھیک ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی ملین سے چھوٹی ہے, لیکن افرو امریکن جو بلیکس ہیں وہ تو 50 ملین ہے امریکہ کی 320 ملین کی آبادی میں سے. ان کا اتنا وزن نہیں ہے جتنا 4 ملین ہندوستانی امریکن کمیونٹی کا امریکہ کی اسٹریٹجک کمیونٹی میں اور فورن پالیسی کے اوپر جتنا زیادہ اثر 4 ملین انڈین کمیونٹی ڈالتی ہے, یہ 6-7 ملین کی جو جوش کمیونٹی ڈالتی ہے, وہ 50 ملین بلیکس جو ہیں ان کا اس قسم کا انفلوئنس نہیں ہے. سو نمبرز نہیں خالی میٹر کرتے, اٹس دی انڈرسٹینڈنگ. سو جتنی زیادہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کی انوالومنٹ ہوگی, یہ الیکشن ایئر ہے, اپنے اپنے ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ, خواہ وہ ممبرز آف دی ہاؤس پوٹینشیل ہیں, جتنا آپ اس پہ خالی یعنی یہ خالی پیسے دینے کی بات نہیں ہے, یہ اس پورے پولیٹیکل پروسیس کے اندر انٹرسٹ لینے کی بھی بات ہے کہ آپ ان کے ایشوز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور آپ کو پتا چلے کہ کس کا ایشو ہومو سیکشولیٹی ہے, کس کا ایشو گے لیسبین ہے, کس کا ایشو امیگریشن ہے, کون امیگریشن کے خلاف ہے, کس کی سکولز پہ کیا پوزیشن ہے, کس کی رائفلز پہ گن ایسوسیشن پہ کیا پوزیشن ہے, اور آپ اس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ الائن کر سکیں. تو جتنا زیادہ پریشر آپ یہاں سے ڈال سکیں گے, اور آج فار انسٹنس یہ جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں, یہ جو کانگریگیشن کر رہے ہیں, اگر یہ کانگریگیشن ہم ایک یونیورسٹی میں کر پاتے اور یونیورسٹی کی کچھ ریکوائرمنٹس بھی پوری کر دیتے, ہم اس کو اوورٹلی پولیٹیکل نہ رکھتے, ہم اس کو یو ایس پاکستان ریلیشن شپ کے ایمبٹ میں کر لیتے, ہم اس کو مسلم ورسز مین اسٹریم ایمبٹ میں کر لیتے, ہم اس کو یو ایس فورن پالیسیز امپیکٹ آن ساؤتھ ایشیا پہ کر لیتے. جب ہم اس کا ایمبٹ وہ رکھتے, ایک آدھ فیکلٹی ممبر کو کرتے, اس کا پھر امپیکٹ ان ٹرمز آف انگیجمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا, بیکاز یہاں ہم خود ہی سارے اکٹھے ہو کے آپس ہی کی بات کر رہے ہیں. تو یس, پاکستان کے اندر ہونے والا اسٹریٹ کا پولیٹیکل پریشر, لیگل پروسیس کنٹینیوئنگ, کھڑے رہنا, کئی دفعہ آپ کو صرف فتح اس لیے بھی مل جاتی ہے کہ آپ سرنڈر نہیں کرتے. انفیکٹ زیادہ تر جو ہسٹری میں, صرف 5 سے بھی پہلے ختم کر دوں, سو کئی دفعہ آپ کو سکسیس اس لیے بھی مل جاتی ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں سرنڈر نہیں کرتے, آپ کوئی لڑائی نہیں لڑ رہے ہوتے, آپ صرف یہ کہتے ہیں باکسر کا جیسے ہے کہ جو سب سے زیادہ مار کھاتا ہے رنگ میں لیکن پھر بھی کھڑا ہو جاتا ہے, وہ ان دی اینڈ جیت جاتا ہے. سو دس از پریسائزلی واٹ عمران خان از ڈوئنگ. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو خود بھی کوئی بہت زیادہ جلدی ہے باہر نکلنے کی. باہر بہت زیادہ لوگوں کو ہے, کیونکہ اب دوسری چیز سے امیجن کر لیں, پھر میں بات ختم کر دیتا ہوں. جسٹ امیجن کہ ابھی وہ صبح فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں, اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو دیتے ہیں گورنمنٹ, آپ اسے کہتے ہیں IMF کے ساتھ ڈیل کریں. وہ IMF کہہ رہی ہے کہ $2 بلین بھی پہلے لائیں تو پھر $7 بلین ملیں گے, وہ بھی ڈیل کریں. اس کے بعد جو وہ ٹریڈرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کہ ٹریڈرز کو آپ لے کر آئیں ٹیکس کے نیٹ کے اندر, ان سے لیں پیسے, وہ بھی آپ ڈیل کریں. فورن پالیسی کو بھی ڈیل کریں, انڈیا کو بھی ڈیل کریں, سب چیزوں کو ڈیل کریں, تو بھی ایک بہت بڑا نیا چیلنج کھڑا ہو جائے گا. تو جب تک چیزیں ایک ڈائریکشن میں نہیں جائیں گی, اور ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, اور جتنی زیادہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوگی, نعرے بازی سے نہیں جائیں گی چیزیں, جائیں گی انڈرسٹینڈنگ سے, تدبیر سے, سوچ سمجھ سے, انڈرسٹینڈنگ سے. اینڈ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹری آن دا پلانٹ ارتھ. اس کے اندر جتنی زیادہ انگیجمنٹ ہوگی یہاں کی اکیڈیمیا سے, یہاں کی میڈیا سے, یہاں کی پولیٹیکل کلاس سے, اتنا ہی ہمارے لیے یہاں بھی بہتر ہے, اتنا ہی ہم پاکستان کے کاز کو بھی سرو کر سکیں گے. تھینک یو سو مچ. یہاں پہ بیٹھنا, کہاں بیٹھنا, یہاں پہ میرا دے دیں بٹوا. I do want to recognize 4 people that came all the way from San Diego. ابھی کوشچن آنسر ہمیں کرنے میں کیا ہوگا, پتہ نہیں. اب یہ I don't know, یہ اپنا ہی پروگرام بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. اچھا